اب آ جائیے ماہ مبارک شعبان کے اعمال. ماہ مبارک شعبان کے اعمال میں سب سے پہلی چیز، اس کا تذکرہ ویسے تو اشارتاً کئی باتوں میں ہو گیا، لیکن سب سے پہلی چیز جو ماہ مبارک شعبان کے اعمال میں نظر آتی ہے، اسی طرح جس طرح ماہ مبارک رجب کے اعمال میں بھی نظر آتی ہے، اور اسی طرح جس طرح ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں بھی نظر آتی ہے، وہ ہے روزہ. رمضان میں تو واجب بن کر، لیکن رجب اور شعبان میں مستحب مؤکدہ بن کر. بے تحاشا ثواب ہے اس رمضان کے اس شعبان کے مہینے میں روزوں کا. اب ذرا روایتوں کو دیکھیں. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتنی روایتیں ہیں مجھے نہیں پتا، میں کتنی روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن چھٹے امام سے روایت ہے کہ جب ماہ شعبان داخل ہوتا تھا تو چوتھے امام اپنے اصحاب کو جمع فرماتے تھے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم یہاں پر جمع ہو گئے، کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن والوں نے ہم کو جمع کیا یہاں پر، ایک موقع فراہم کیا، خدا ان کو جزائے خیر دے. اور پھر فرماتے تھے اے اصحاب تم کو معلوم ہے کون سا مہینہ؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے. اور امام فرماتے تھے اپنے اصحاب سے کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں پیغمبر کی محبت کی خاطر اور اپنے پروردگار کی تقرب کے لیے روزہ رکھو. خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن الحسین زین العابدین کی جان ہے، کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار مولا حسین سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے مولا امیر المومنین سے سنا کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں پیغمبر خدا کی محبت اور خدا کے تقرب کے لیے روزہ رکھے گا تو خدا اپنے کرم سے روز قیامت اسے اپنے قریب کرے گا اور اس کے لیے جنت کو لازم قرار دے دے گا. ایک سلوات پڑھتے محمد و آل محمد. خدا اس کے لیے جنت کو لازم قرار دے دے گا. شیخ نے روایت کی صفوان جمال سے. صفوان جمال کون؟ صفوان جمال وہ صحابی رسول، وہ صحابی امام چھٹے امام یا ساتویں امام کے بھی صحابی اور چھٹے امام کے بھی صحابی، وہ صحابی جو اتنا بافضیلت صحابی ہے کہ چھٹے امام نے زیارت عاشورہ جیسی جو زیارت ہے وہ صفوان جمال کو دی. اور زیارت عاشورہ کے آخر میں جو دعا ہے، دعائے صفوان کے نام سے، وہ انہی جناب صفوان کے نام سے معروف ہے، دعائے صفوان یا دعائے القمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. انتہائی برگزیدہ اصحاب امام جعفر صادق میں سے. صفوان جمال سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے چھٹے امام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو تمہارے اطراف و جوار میں ہیں روزہ ماہ شعبان کے لیے آمادہ کرو. یعنی امام باقاعدہ اس کو پارٹ آف دا ایجنڈا بنا دیتے ہیں. اپنے صفوان کو بلایا، کہا کہ تیار کرو لوگوں کو، ان کو موٹیویٹ کرو کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھیں. میں نے کہا کہ مولا میں آپ پہ قربان جاؤں، کچھ فضیلت بھی ہے، یعنی میں کیسے موٹیویٹ کروں جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ثواب کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اجر کیا ملنے والا ہے، تو انسان اتنی آسانی سے عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا. مولا میں کیسے کہوں کیا فضیلت ہے؟ امام نے فرمایا ہاں سنو، جب بھی رسول خدا شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو حکم دیتے تھے منادی کو کہ جاؤ مدینہ میں ندا کرو کہ اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں. یعنی آج کل کی زبان میں SMS کرو، سب کو میسج دو، پیغام پہنچاؤ. اس زمانے میں قاصد جایا کرتے تھے. میں رسول خدا کا قاصد ہوں، تمہارے پاس رسول اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں. اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا ہے کہ خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو اس مہینے میں میری مدد کرے. پیغمبر مدد مانگ رہے ہیں. اور اس روایت میں مدد سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں اس روایت میں مدد سے مراد یہ نہیں کہ پیغمبر کو جا کے کچھ کیش دینا ہے یا کوئی کاز ہے جس پہ کام کرنا ہے. میری مدد کرنے سے مراد یہ اس مہینے میں روزہ رکھو. اگر شعبان کے مہینے میں تم روزہ رکھتے ہو، ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول کی پکار پر اللہ کے رسول کی مدد کر رہے ہو، اور یہ روزہ رسول اللہ کے لیے مددگار بن جاتا ہے. یہ پیغمبر اکرم کا مہینہ، اور اس مہینے میں روزہ رکھنا گویا پیغمبر اکرم کی مدد کرنے کے برابر. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول کے منادی کی اس ندا کو سنا، نہ مجھ سے آج تک شعبان کا کوئی روزہ چھوٹا ہے، نہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا مجھ سے کوئی روزہ چھوٹے گا. یعنی مولا کائنات پیغمبر اکرم سے اس انداز سے محبت کرتے ہیں. ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن مولا کائنات محبت کا یہ انداز سکھا رہے ہیں. آیا ہم یہ انداز سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کے منادی کی ندا میں سن لیتا تھا کہ بابا یہ میرا مہینہ ہے، میری مدد کرو اور روزہ رکھو، تو اس کے بعد میرا آج تک کوئی روزہ نہیں گیا شعبان کے مہینے کا. اور امام فرماتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ایک روزہ بھی میں اپنا جانے نہیں دوں گا. ایک اور روایت
اسماعیل ابن عبد الخالق نے روایت کی کہ میں چھٹے امام کے پاس موجود تھا، ماہ مبارک شعبان کے روزے کا تذکرہ آیا، آپ نے فرمایا کہ شعبان کے روزے کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص خون حرام کا مرتکب ہوا ہو، تو امام یہ تو نہیں کہتے کہ وہ بخشا جائے گا، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ بخشا جا سکتا ہے۔ خون حرام کا مطلب یہ کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، کسی کی جان لے لی، یعنی قانون شریعت کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ قتل کا گناہ ہے، اس سے بڑا پھر وہ شرک کا گناہ۔ قتل کرنے والا بھی گناہ گار اگر ہے، اگر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ لے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے اس روزے کے فضیلت کے صدقے میں وہ جو واجب القتل ہو چکا ہے، جس نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے، ناحق قتل کیا ہے، وہ بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔